اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ابراہیم یا بنی انی ارانی فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین وقال فی مقام آخر سلام علی ابراہیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس ہفتے کو 3 خطبے اللہ نے ہمیں نصیب کیے۔ عرفہ کا خطبہ، عید کا خطبہ اور آج جمعۃ المبارک کا خطبہ۔ اب آپ لگے نا 3 طلاق، 3 عدت کے مہینے 3، طہر 3، اکثر چیزیں ہیں وہ 3 وتر 3 رکعت، مغرب کی نماز 3 رکعت، اور یہ انسانوں کی بھی 3 قسمیں ہیں، بالکل ناقابل، نکما، جن کو 1000 مرتبہ ایک بات سمجھاؤ پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، ایک بہت ذہین، ابھی آپ نے آدھی بات کر دی اس نے پوری بات پکڑ لی، اور ایک درمیانہ۔ تو نبی علیہ السلام جب خطبہ دیتے تھے یا ہمارے بزرگان دین جب کوئی بات کرتے، لاؤڈ سپیکر اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، تو ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے کہ پہلی مرتبہ تو جو ذہین ہیں وہ سمجھ جائیں گے، دوبارہ جو درمیان والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، اور تیسری بار جو غبی ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ تو اب یہ 3 خطبے ہیں۔ پہلے خطبے میں آج جمعے والے دن لوگ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے، نماز پڑھیں گے، اکثر لوگوں کا روزہ بھی ہوگا، دعائیں مانگیں گے، پھر بھی کوئی کسر رہ گئی تو کل عرفے والے دن میں 9 ذی الحجہ کو، اور پھر بھی اگر کچھ بچ گیا تو عید والے دن خطبے میں جاؤ سب کو میں نے معاف کر دی۔ تو اللہ رب العزت ان 3 دنوں کے خطبوں میں جتنے بھی لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرمائے۔ یہ ہمارے پٹھان ایک مولانا صاحب ہے، مولانا عبد المتین صاحب، اس نے ایک بیان کیا پچھلے جمعے کو، لیکن وہ پشتوں میں ہے تو میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، وہ آپ کو سناتا ہوں بس، اور آج اور کوئی زیادہ بات لمبی نہیں کرنی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھا، وہ ہر سال قربانی کرتا تھا، وہ ہر سال جب بقرہ عید آتا تو ہر سال کیا کرتا تھا، حالانکہ وہ صاحب استطاعت نہیں تھا، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، اور کیا ہر سال دمبا قربانی کرتا تھا، ہر سال کیا قربانی کرتا تھا، لوگ اکٹھے ہوتے، آپ کے اوپر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے، کیوں کرتے ہو، لیکن پھر بھی وہ قربانی کرتا تھا۔ بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو عبادت یا فرائض سے آگے چل کر وہ عشق کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، وہ پھر بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے اوپر فرض ہے یا میرے اوپر واجب ہے، لیکن کوئی بھی نیکی کا کام ہے وہ کر گزرتا ہے۔
آپ یہ دیکھیں آج کل مہنگائی کا دور ہے، بندہ اپنے گھر کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے، لیکن اس عید پہ آپ دیکھو منڈیوں میں اور جانور خریدنے پر کتنا رش ہوتا ہے، اور کتنے لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے لوگ جانور خریدتے، مہنگائی کو نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان سب کے دلوں میں یہ محبت ڈالی گئی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ ہم قربانی کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، سنت ابی یعنی میرے دادا یا تمہارے والد، تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اسی کو ہم جاری رکھے ہوئے ہماری شریعت میں بھی یہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ دوسری رات پھر وہی خواب، تیسری رات پھر وہی خواب۔ اب تیسری رات جب خواب دیکھا، پھر اگلے دن بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے، اور بی بی ہاجرہ وہ بھی رو رہی ہے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پوچھا، اے ابا جان کیوں رو رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے بیٹا ذبح کرنے کا، بیٹا قربان کرنے کا۔ خدا کی قسم، اگر 1000 بیٹے اسماعیل جیسے ہو، پھر بھی میں اللہ کے حکم پر اس کو قربان کرنے کو کیا ہوں؟ تیار۔ اسی طرح بی بی ہاجرہ نے کہا۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ اے ابا جان، آپ کی رب کی قسم، اگر اللہ رب العزت مجھے 1000 بار زندگی دے اور 1000 روحیں عطا کرے، میں ہر روح کو آپ کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت میں قربان کروں۔ کہتے ہیں پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قربان کرنا ہے، اور یہ قربانی کل ہونی ہے۔ تو رات کو ساری رات اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے، ساری رات اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے۔ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا یا اللہ میرا یہ والد پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اب جانور کے بجائے مجھے ذبح کر رہا ہے۔ آج کل نہ کسی کو کہو بیٹا نماز کا ٹائم آ جائے، وہ پرانے زمانے کی بات کر رہے ہو، اب ماڈرن زمانہ ہے تو آج کل بچے والدین کی بات بھی نہیں مان رہے۔ لیکن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات روتے رہے اور یہ دعا مانگتے رہے، یا اللہ میری قربانی کو قبول فرما، یا اللہ میری قربانی کو قبول فرما۔ اب آج ہم قربانی کرتے ہیں 10ویں ذی الحجہ کو، انسان کو ذبح نہیں کرتے بلکہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ دیکھو کتنے خوبصورت جانور خریدا ہے، ٹھیک ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہے بیان کرو۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ قربانی جس ذات کے لیے کر رہے ہیں، جس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اسی دن ہم دوستوں میں، رشتہ داروں میں اور عید کی خوشیوں میں کہیں وہ ہم بھول نہ بیٹھے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات کیا کہتے رہے؟ یا اللہ میری قربانی کو اور میرے والد صاحب کو صبر عطا فرما۔
میرے والد صاحب کو کہیں بچوں کی محبت وہ کہیں بزدلی کا سبب نہ بنے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، دے کے چوری چلانے سے پہلے ترس آ جائے اور حکم کی تعمیل نہ ہو تو اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جائے گی۔ تو میرے والد کو کیا دے؟ صبر، اور میرے والدہ کو بھی صبر عطا فرما، میری والدہ کو بھی کیا کرنا؟ اگلے دن جب یہ کر رہے تھے دعا، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر 1000 اسماعیل ہو تو میں ان کو کیا کروں؟ اور اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا کہ اگر اللہ رب العزت مجھے 1000 روح اور 1000 زندگی عطا کرے وہ بھی میں اللہ کی محبت میں قربان کروں۔ تو اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے جملہ کہا جو اللہ رب العزت نے وہ قیامت تک کوئی ایک مسلمان بھی باقی رہے گا وہ جملہ رہے گا، وہ کیا؟ سلام علی ابراہیم سلام علی اسماعیل۔ اللہ رب العزت نے وہ جملے قرآن کے الفاظ بنا دیے، جب تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی تو کیا ہوتا رہے گا؟ سلام علی ابراہیم، اور ہم یہ پڑھتے ہیں سلام علی ابراہیم۔ درود سلام جب ہم بیچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی درود سلام بیچتے ہیں۔ تو اس خوشی میں اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا جنت سے وہ ذبح ہو گیا، پھر اس خوشی میں ابراہیم علیہ السلام نے 10 اونٹ اور ذبح کر دی، 10 اونٹ، لیکن اس پہ بھی صبر نہیں کیا۔ کوئی شام جا رہا تھا اور شام میں ابراہیم علیہ السلام کے 1000 بھیڑ بکریاں تھی، اس کو کہا کہ جب آپ شام پہنچو تو میرے بھیڑ بکریوں میں سے 1000 بھیڑ بکری اللہ کے راستے میں قربان کر دینا۔ تو آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کی محبت میں قربانی۔ تو شروع میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ دمشق کے شہر میں ایک بزرگ تھا، وہ ہر سال قربانی کرتا تھا اور اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی۔ ایک مرتبہ لوگ اکٹھے ہو گئے، کیوں؟ دمشق کے ایک عالم کے پاس گئے، بہت بڑے عالم تھے، کہ یہ جو بزرگ ہے اب اس کی گھر میں ایک ہی بکری ہے اور وہ ذبح کرنے لگا ہے، تو اس کو روکے۔ لوگ جب اس عالم کے پاس گئے اور یہ بات کی تو اس عالم نے کہا کہ آپ یہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، یہ درویش ملنگ آدمی ہے، اس کو کرنے دو، اس کو کیا کرو؟ کرنے دو، یہ عشق کی انتہا میں پہنچا ہے اللہ سے، اب یہ جو کام کر رہا ہے اس کو نہ چڑھو۔ حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے، فتویٰ تو یہ ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ نہ کرے گناہگار نہیں ہوگا۔ تو کہتے یہ گھر میں گیا اور اپنے بیوی کو کہا کہ گھر میں کچھ ہے کہ ہم قربان کر دیں کیونکہ کل قربانی کا دن ہے۔ تو بیوی نے کہا ایک بکری ہے جس کے 2 بچے تھے وہ مر گئے، ابھی یہ دودھ دیتی ہے، تو جب میں اس کی دودھ نکالتی ہوں تو آدھا دودھ میں ساتھ والے گھر میں دے دیتی ہوں، اس کی بدلے وہ آٹا دیتے ہیں، اور پھر جو آدھا دودھ بچا ہوتا ہے وہ آٹا اس میں ڈال کر ہم دونوں کھا لیتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا گزارا ہوتا ہے اس پہ۔ تو اس بزرگ نے کہا اچھا اس کو تو توکل نہیں کہتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا جو رزق کا معاملہ ہے وہ آپ نے اس بکری کو سمجھ لیا۔ توکل تو یہ ہے کہ جس اللہ نے منہ دیا ہے وہ رزق بھی دے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس کو نکالے۔ عید والے دن عیدگاہ گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد قربان گاہ لوگ جا رہے ہیں اپنے اپنے جانور، یہ بھی اپنی بکری کو لے کر
جا رہا ہے. کہتے اس نے قربانی بکری ذبح کی. اتنے میں اس کے گھر سے شور اور غوغا کی آوازیں آ رہی تھی. اس نے وہاں پر اس بکری کے 2 حصے کیے. حالانکہ کتنے حصے ہونے چاہیے؟ افضل کیا ہے 3. ایک اب خود رکھ کے خود کھا لے, ایک حصہ رشتہ داروں کو دے اور ایک حصہ غریبوں کو دے. لیکن اس نے 2 حصے کر دیے اور لوگوں کو کہا کہ 2 قربانیاں قبول ہو گئی. کتنی قربانیاں قبول ہو گئی؟ 2. دعا کرے تیسری قربانی بھی قبول ہو اور یہ 2 حصے, ایک حصہ غریبوں کو دے دے اور ایک حصہ میرے رشتہ داروں کو دے دے. اور ادھر ہی لیٹ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بعد میں پتہ چلا تو اس کے گھر میں بیوی بھی وفات ہو گئی. وہ جو شور کی آواز آ رہی تھی وہ اس کو پتہ چلا تو بیوی کی قربانی قبول, اس کی اپنی قربانی قبول اور بکری کی قربانی. کہتے اگلے دن وہ دمشق کا جو بڑا عالم تھا, لوگ اس کے پاس گئے تھے کہ اس بزرگ کو روکے کہ یہ قربانی کیوں کر رہا ہے, اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. کہتے اس نے خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھ رہا ہے کہ حشر کا میدان لگا ہوا ہے اور ایک بندہ خوبصورت سواری پہ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 100 سواریاں اور ہیں اور ہر سواری یہ آواز لگا رہا ہے, جانور مجھ پہ سواری کرو, مجھ پہ سواری کرو, مجھ پہ سواری. اور کہتے ایک خاتون ہے وہ بھی ایک سواری پہ سوار ہے اور اس کے ساتھ بھی 100 جانور اور ہے, وہ بھی یہی آوازیں لگا رہے کہ مجھ پہ سواری کرو, مجھ پہ سواری کرو. کہتے یہ وہ بندہ تھا جو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ قربانی, اور اس کی قربانی کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ اس کے قیامت والے دن اس کو سیدھا جنت عطا کی. اب ہم بظاہر تو ایک جانور ذبح کر رہے ہیں, کیا پتہ کل قیامت والے دن ہمارے کرتوت اعمال افعال وہ تو سارا اللہ معاف کرے سنتوں کے خلاف ہوتا ہے. کانا ہم سنتوں کے خلاف کہتے ہیں, کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں سنتوں کے خلاف کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز گالیوں سے شروع کرتے ہیں, تو گناہ تو لا تعداد ہے, بے شمار ہے. قیامت والے دن جب عمل نامہ ملے تو دعا کرے سب کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے. تو ایک پل آتا ہے جس کو کہتے ہیں پل صراط. کیا آتا ہے؟ پل. جس بندے نے اس پل صراط کو پار کیا تو اس کی کامیابی کی نشانی ہے, اور جو نیچے گرا تو معلوم ہوا کہ یہ ہدایت پہ زیادہ نہیں تھا یا گناہگار زیادہ ہے. تو جتنے گناہوں کے بسبب اپنا سزا کو پورا کر لے گا اور پھر وہ جنت میں. تو یہ جو آج ہم جانور ذبح کر رہے ہیں, اگر یہ ہم اخلاص نیت سے, خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کر رہے ہوں, کوئی نمود نمائش نہ ہو اور مقابلے میں نہ ہو کہ اس نے 5 جانور کیے میں 6 کروں, جتنی استطاعت ہے, ایک بکری ہے, ایک دمبا ہے, ایک گائے ہے, ایک بیل ہے, ایک اونٹ ہے یا 10 ہے, جتنی بھی ہے, لیکن مقصد کیا ہو اللہ کی رضا, مقصد کیا ہو. تو یہی جانور پل صراط کے پل پہ بھی ہمارے لیے سواری بن سکتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, ہم اس کے اوپر سوار ہو کر سیدھا پار کر لیں گے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو دعا کریں جتنے بھی لوگ, خاص طور پر آج اور کل اور پرسوں بھی, یہ 3 دن تو خاص دعاؤں کی ہے, اور ہو سکے تو کل روزہ بھی رکھیں, ہو سکے تو کل کیا کریں, جنہوں نے آج رکھا اللہ قبول فرمائے, نہیں رکھا تو کل ضرور کیا رکھے, لیکن فرض نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں, کل کا روزہ کوئی فرض نہیں ہے, لیکن اگر رکھے تو اللہ رب العزت اس روزے کی وجہ سے جو سال گزر گیا اس کے گناہ اور جو سال آنے والا ہے اس کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے. تو خصوصی دعا کریں ان 3 دنوں میں, جتنے بھی حاجی گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں, جتنے بھی مسافر ہیں ان کے لیے دعا کریں, جو بھی کسی پریشانی میں ہیں ان کے لیے دعا کریں, جو کوئی مقروض ہے ان کے لیے دعا کریں, جو اسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں لیکن بہت بیمار پڑے ہیں ان کے لیے دعا کریں, اور اگر ہمارے عزیز رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں.
تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ ان 3 دنوں میں جتنا ہو سکے دعاؤں میں پہ زور دیں، جتنا ہو سکے کیا کرے، اور یہ دعا بھی کرے کہ جتنے بھی حج پہ گئے ان کے حج کو قبول کرے، اور جتنے لوگ کل انشاءاللہ پرسوں قربانی کریں گے، چاہے وہ حج کے وہاں پر ہو چاہے یا یہاں پر ہو، سب کی قربانی کو اللہ رب العزت اپنے دربار میں کیا کرے، قبول کرے۔ تو کون کون اپنے لیے دعا کریں گے اور پوری امت کے لیے دعا کریں گے؟ اللہ رب العزت ہم سب کی نمازوں کو، قربانیوں کو، حج کو اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔